प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमने जो यहाँ पर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इलाही आवाज़ें, डिवाइन वॉइसेस। तो आज का जो सरमन होगा, इसका थर्ड सरमन है, और क्लेम हिज नेम द लॉर्ड, खुदावंद यहोवा नाम का ऐलान। तो आइए मेरे साथ रेफरेंस निकालिए खुदावंद के कलाम में से, अखरूज 34 बाब उसकी 5वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। पुराना है नामा है, खुदा के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। 7वीं आयत, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए ज़बूर खुदावंद के कलाम में से। ज़बूर 144 है, 144, साम्स 144, ज़बूर 144 उसकी आखिरी आयत 15वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, पढ़िए, जिसका ये हाल है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। शुक्रिया, सब बैठ जाइए। Proclaim his name the Lord, खुदावंद यहोवा नाम का ऐलान। खुदा की आवाजों के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, खुदा अपने लोगों से बोलता है हल्की आवाज में, फिर शेर की धार की आवाज के अंदर भी बोलता है, और जब धार होगी इस आवाज के अंदर होगी तो फिर जजमेंट अपने लोगों की करता है। जो गुनाह के अंदर होते हैं फिर खुदा जजमेंट करता है उस आवाज के अंदर। जजमेंट, आंधी तूफान, जलजले, फ्लड आ जाते हैं। तो लिखा है उसके हाथ में पड़ना हौलनाक है, खतरनाक है, इसलिए उसकी बंदगी कीजिए, उस पर तवक्कल कीजिए, उसकी वर्शिप कीजिए। उसने इंसान को बनाया, तख्लीक किया ताकि उसकी वर्शिप करे। जो नहीं करता खुदा पनिशमेंट के अंदर ले आता है, लेकिन मौका देता है, हालात पैदा कर देता है कि वो तौबा करे, खुदावंद की प्रशंसा करे। अगर कोई तौबा नहीं करता तो फिर हलाक हो जाता है। इसलिए हमें खुदावंद की बंदगी करनी, खुदा के नाम को जलाल देना है, उसकी आवाज पर ध्यान देना है। खुदा ने खुद ये आवाज की वजह से कलाम दिया, हकाम दिए, ताकि उस पर अमल करके इंसान अपनी लाइफ को बसर करे और अच्छी जगह पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करे। तो अगर नहीं करता तो फिर जहन्नम के अंदर जाएगा। लिहाजा खुदा हल्की आवाज के अंदर, धीमी आवाज में बोलता है। अगर धीमी आवाज, हल्की आवाज है, इसका मतलब आपको अपनी डायरेक्शन के अंदर खुदा ला रहा है, आपके गोल के अंदर ला रहा है। जहां से आप हट गए हैं ट्रैक से, खुदा लाना चाहता है वहां पर। और अगर धारता है तो इसका मतलब आपकी जजमेंट स्टार्ट है, तबाही से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, खुदा रहीम है, माफी मांगने पर खुदा बहाल करता है। लिहाजा खुदा के कलाम में लिखा, आज जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त न करें, बल्कि उसे कबूल करें। और खुदावंद के कलाम में से आज जो बातें बताने जा रहा हूं, उसकी आवाज के ताल्लुक से, डिवाइन वॉइसेस के ताल्लुक से, खुदा के कलाम के अंदर लिखा, खुदा अबर में से होकर मूसा पर जाहिर हुआ। और जब अबर में से होकर मूसा पर जाहिर हुआ तो लिखा, यह पुकारता हुआ उसके सामने से गुजरा, ऐलान करता हुआ, जैसे अनाउंसमेंट किए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं। खुदावंद कह रहे हैं उसके सामने से गुजरा है, खुद ही ऐलान कर रहा है। खुदा अपने नाम का ऐलान कर रहा है, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी खुदा, हजारों पर रहम करता, फजल करता,
تقصیروں کا معاف کرنے والا خدا، اور اگر کوئی معافی نہ مانگے گا تو پھر خدا لکھا ہے کہ ججمنٹ کرتا ہے، چھوڑتا نہیں اسے، عدالت کرتا ہے۔ اس کی دوسری تیسری چوتھی پشت تک خدا اسے لے کر جاتا ہے، گناہ نہیں معاف کرتا۔ اس لیے دھیان کریں، خدا نے خود اعلان کیا، ابر میں سے ہو کر موسیٰ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور جب وہ گزر رہا ہے تو کہہ رہا ہے خداوند خدا اپنے نام کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب خداوند کا ایک نام ہے، خدا کا نام ہے، خدا اپنے نام کو بیان کر رہا ہے۔ خداوند خدا رحیم، مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت وفا میں غنی خدا، ہزاروں پر ترس کرنے والا خدا۔ تو بھائیو یہ اس کے نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ خدا خود اپنے نام کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ ناموں کے ساتھ کسی بھی ہستی کی جو ہوتی ہے وہ طبیعت جڑی ہوتی ہے، اس کے ایٹریبیوٹ، اس کی خوبیاں ہوتی ہے۔ جیسے کرائسٹ کا نام ہے چھڑانے والا، نجات دینے والا، یعنی یسوع نام ہے، آمین۔ اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر بھی یہوہ خدا خود اعلان کر رہا ہے، اناؤنسمنٹ کرتا ہوا موسیٰ کے سامنے سے ابر میں سے گزر رہا ہے، اور اپنے نام کا اعلان، خداون اپنے نام کو بیان کر رہا ہے۔ عبرانی کے اندر اور لینگویج کے اندر بھی نام لیا جاتا ہے، مگر صحیح نام جو خداون کا ہے وہ یاوے ہے، یہوہ۔ خداون کے کلام کے اندر لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، اس وقت سے خدا کی پرستش کرنے لگے لوگ، یہوہ نام لے کر دعا کرنے لگے، یہوہ نام لے کر ان کو پہچان ہوئی، یہوہ نام لے کر دعا کرنے لگے۔ پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، موسیٰ جب پہاڑ پر آیا، قوم کو خدا نے بتا دیا کہ قوم کو تو نے وہاں سے چھڑا کر لانا ہے، مصر کی غلامی میں سے۔ تو موسیٰ نے کیا کہا بھلا؟ اس نے کہا جب وہ مجھ سے پوچھیں، فرعون پوچھے، لوگ پوچھیں کہ اس کا نام کیا ہے جس کی عبادت کرنی ہے، یہاں سے موو کر کے وہاں جانا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو خداوند نے اس سے کہا، موسیٰ I am that I am، میں ہوں سو ہوں، جا کہہ دے میں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ یہ نام میرا ابد تک رہے گا، انٹرنل ون۔ خدا کے نام کا مطلب انٹرنل ون، ابدیت کا خدا، ابدیت کے اندر اس کا نام I am that I am، اور اس کا مطلب یاوے، اس کا مطلب یہوہ، مطلب یہی ہے خداوند مالک۔ تو خدا نے اپنا اعلان کیا ہے، بولتا ہوا گزرا، حالانکہ انسان نہیں ہے خدا، انسان بولتے ہیں، انسان بولتا ہے۔ آپ کہیں گے خدا ہے تو پھر کیسے ہے؟ انسان بولتا ہے نا، انسانی باڈی کے اندر آواز ہے، خدا بولتا ہے بھائیو اپنے لوگوں سے، خدا کی آواز ہے، اور وہ انسان کی آواز میں سے بولا ہے بھائیو، عبرانی زبان کے اندر بول رہا ہے، خداون رحیم، مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی خدا، ہزاروں پر فضل کرنے والا، تقصیروں گناہوں کو معاف کرنے والا، خطا کار کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ اس کی تیسری چوتھی پشت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا خدا، مگر اس کی نام کی خاصیت، اس کے نام کی خوبیاں، وہ رحیم خدا ہے، رحم کرنے والا خدا ہے، آمین۔ گناہ گار جب اس کے نام کو جان جائیں نجات پا جاتے ہیں۔ داؤد نے اس قدر بھیانک گناہ کیا، اس کے گناہ کی معافی نہیں مل سکتی تھی، اسے کوئی طریقہ نہیں تھا، مگر داؤد کی زندگی میں گناہ جب ہوا، اسے پہچان تھی خدا کے نام کی کہ وہ خداون ہے، وہ یاوے ہے، وہ یہوہ ہے، that I am ہے، میں ہوں سو ہوں ہے وہ خدا، جس کے نام کا مطلب ہے وہ رحیم ہے، مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما، وہ بھائیو سلو اینگر ہے، سلو اینگر سمجھتے ہیں، دھیما ہے، آمین۔ اس کے نام کے معنی جو داؤد ہے وہ جانتا ہے کہ وہ رحیم ہے،
اس نے جو گناہ کیا ہے نا، برا کام کیا، اس کی معافی نہیں تھی، مل سکتی ہی نہیں تھی۔ اس نے ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، اسے مروا بھی دیا۔ بہت غلط کام کیا اس نے، معافی نہیں مل سکتی تھی، مگر اس نے نام کو پہچان لیا، یہوہ کے نام کو، کہ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا خدا ہے۔ اسے کہا خداوند مجھ پہ رحم ہی کر دے۔ اسے کہا جانوروں میں سے میں بادشاہ ہوں، بکرے چھترے بھیڑ بکریاں بڑے بڑے جانور قربانی کے لیے دے سکتا ہوں، مگر خداوند مجھے معافی کر دے۔ اس نے معافی مانگی خدا کے سامنے۔ خدا کے کلام میں لکھا رویا، معافی مانگی، معافی مانگنے سے خدا نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ اپنے نام کا کیسے انکار کرے خدا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سلو اینگر ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، غصے میں آتا ہے، مگر پھر اپنے لوگوں پر رحم کر دیتا ہے جب وہ معافی مانگتے ہیں۔ داؤد نے مانگی معافی، خدا نے معاف کر دیا۔ اور اگر آپ خدا کے کلام کے اندر سے دیکھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے نینوا کے شہر کے اندر گناہ اس قدر بڑھ گیا، اس کا شور آسمانوں پر چلا گیا۔ بھائیو، اس قدر بدی، اس قدر گناہ، اس قدر نافرمانی، اس قدر خدا سے دوری، خدا کی بندگی نہیں کر رہے تھے لوگ، اس قدر روکھے سخت لوگ۔ خدا نے یونا کو بھیجا، جا منادی کر دے، 40 دن کے اندر یہ شہر، 40 دن کے بعد ختم، ڈیڈ لائن فنش ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا یہ علاقہ۔ ان سے کہہ دینا کہ خدا یہوہ خداوند ہے، وہ یاوے ہے، وہ یہوہ ہے، I am that I am ہے، میں ہوں سو ہوں، اس نے ہم مجھے بھیجا ہے۔ تو اسے پتا تھا کہ یونا کو پتا تھا کہ وہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ پھر بھی جب اس نے منادی کی تو لکھا فوراً انہوں نے لکھا ٹاٹ اوڑے، بادشاہ بھی اپنے محل سے نکل آیا، خاکساری کے اندر آ گیا، ٹاٹ اوڑا، روزے کے اندر جانوروں کو بھی روزے رکھوائے گئے، روزے کی حالت میں چلے گئے، بروکن ہو گئے، حلیم ہو گئے۔ تو کیا یونا کہنے لگا؟ خدا نے 40 دن کے بعد اسے ان کو معاف کر دیا۔ تو یونا کیا کرنے لگا؟ اے خدا میں جانتا تھا تیرے نام کا مطلب تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، تو کرم کر دے گا، معاف کر دے گا۔ میں جانتا تھا کہ تو اپنے غضب کو نازل نہیں کرتا، تو سلو اینگر ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، تو معاف کر دے گا ان کو۔ میں جانتا تھا، کیونکہ وہ اس کے نام سے واقف تھا۔ خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ سلو اینگر خدا، قہر کرنے میں دھیما، گناہوں اور تقصیروں کو معاف کرنے والا خدا، مگر گناہگار کو بے الزام نہیں چھوڑے گا۔ تیسری چوتھی پوچھ تک سزا دیتا ہے خدا، مگر جن پر رحم کر دیتا ہے ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ لہذا اس خدا کو پہچانے۔ لکھا موسیٰ ابر کے اندر ہے، موسیٰ کے سامنے سے خدا گزر رہا ہے اور یہ پکارتا ہوا، اعلان کرتا ہوا، خداوند خدا، خداوند رحیم مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت وفا میں غنی خدا۔ آمین۔ تاکہ وہ جان جائے، خداوند یہوہ الوہیم کو جان جائے، اپنے خدا کو جان جائے جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، ہزاروں کو معاف کرنے والا خدا ہے، تقصیروں اور گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے۔ جان جائے اس کے نام سے واقف۔ تو موسیٰ تو واقف ہو گیا، اور خدا نے کہا خداوند خداوند، اعلان کرتا ہوا گزرا، کہتا وہ کہنے لگا خداوند مجھے اپنا دیدار دکھا دے۔ خدا کہتا ہے میں خداوند خداوند رحیم مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی خدا ہوں۔ وہ کہتا ہے خداوند مجھے اپنا دیدار دکھا دے۔ اس نے خداوند نے کہا میں خداوند ہوں، میں الوہیم ہوں، خدا ہوں، یہوہ ہوں، میں مہربان ہوں، قہر کرنے میں دھیما ہوں، شفقت میں غنی خدا ہوں۔ ہاں، اس کے بعد خداوند نے کہا انسان بشر مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا،
خدا جانتا ہے کہ انسان اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، ایک سیکنڈ کے اندر یہ نہیں میری تاب نہیں لے سکتا، یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں موسیٰ، اگر تو نے یہ ڈیزائر کی ہے مجھے دیکھنے کی تو اس چٹان پہ کھڑا ہو جا، میں اپنے ہاتھ سے تجھے ڈھانپوں گا، تیرے سامنے سے گزروں گا، تجھے ڈھانپے رکھوں گا، تیرے سامنے سے گزروں گا۔ اور گزرا خداوند ابر کے اندر سے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کیا کرنے لگا؟ خداوند خداوند قہر رحیم، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی خدا ہوں، مہربان ہوں، گناہوں اور تقصیروں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور لکھے آگے سے گزر رہا ہے، ہاتھ اس کے اوپر چٹان پہ جب کھڑا کیا ہوا ہے کہ مر نہ جائے۔ جب گزر گیا تو اسے کہا اب میرا پیچھا دیکھ لے۔ ہاللیلویہ، آئیے خداوند کے جلال کی عزت ہے۔ اس نے دیکھا، اسے کہا پیچھا دیکھ لے، ہاتھ کو اٹھایا اور پھر خدا کو اس نے پیچھے سے دیکھ لیا۔ خدا نے کہا میں تجھ پہ نیکی ظاہر کروں گا۔ آمین۔ خدا نے نیکی ظاہر کر دی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، خداوند کے نور کو دیکھنا چاہتا تھا، تجلی میں چلنا چاہتا تھا، روشنی کے اندر چلنا چاہتا تھا، نور کے اندر جانا چاہتا تھا۔ خدا کی ذات نور ہے بھائیو، اور نور کا دوسرا مطلب جو ہے وہ خدا کی ذات کے ایٹریبیوٹ ہے، خوبیاں ہیں، اس کی صفات ہیں جو اس کی زندگی کے اندر خدا کی ذات کے اندر ہے۔ آمین۔ خدا نے دکھا دیا اسے، اپنی بیگ دکھا دی، مگر اسے بتا دیا میرے نام کا اعلان اپنے نام کا اعلان کیا خدا نے، میرا نام یہ ہے، خداوند خداوند رحیم، مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی خدا، گناہوں اور تقصیروں کو معاف کرنے والا، گناہگار کو ہرگز بری نہیں کروں گا بلکہ تیسری اور چوتھی پشت تک اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا اسرائیل کے لوگ، لکھا اسرائیل میں سے 12 لوگوں کو بھیجا گیا جاسوسی کرنے کے لیے دوسرے ملک کے اندر۔ 10 لوگوں نے نیگیٹو غلط رپورٹ دی، 2 لوگوں نے پوزیٹیو رپورٹ دی۔ انہوں نے 2 کو نہیں دیکھا، 10 لوگوں کو دیکھا۔ اسرائیل کے مرد بھی چلانے لگے، رونے لگے عورتوں کی طرح، ہم نہیں جائیں گے آگے۔ خدا کہتا آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے لگے، بیٹھ گئے۔ خدا نے کہا میں ان لوگوں کو مار دوں گا موسیٰ، ابھی وبا چلا کر ان کو تباہ کر دوں گا۔ ان نے میری بےزتی کرنے کے اوپر تو میں خدا ہوں، خداوند خدا، طوفانوں کو تھمانے والا خدا، آندھیوں کو تھما دیتا ہوں، سمندروں کو چیر ڈالتا ہوں، چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں، کائنات میرے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، ہر چیز میرے سامنے جھک جاتی ہے۔ اور یہ میری عظمت کو نہیں جان رہے، یہ بیٹھ گئے، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ میری بےزتی ہی کرتے رہتے ہیں، میں ان کو وبا سے مار دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خداوند تو رحیم خدا ہے، رحم کر دے قوم پر، نہ مار ان کو۔ خدا نے رحم کر دیا، انہوں نے اقرار نہیں کیا، موسیٰ کے کہنے سے معاف کیا گیا ہے، خدا نے اس پشت کو معاف کر دیا، مگر جو ان کی نسل تھی اگلی تیسری چوتھی، خدا نے ان کو پکڑا، پھر سزا دی۔ وہ معافی چوتھی تیسری پشت معافی مانگ لیا تو پھر چوتھی پشت کی آگے باری۔ مگر سب سے خوشی کی بات ہے اس وقت تو پشتوں سے بھی نسلوں سے بھی خدا بھائی ماں باپ کا گناہ کی سزا ان کو دیتا تھا، مگر اب تو بھائیوں پہ فضل ہو گیا ہے۔ آمین۔ کرائسٹ کے ذریعہ سے، مسیح کے ذریعہ سے اب بھائی میں نے گناہ کیا تو مجھے ہی سزا ملے گی، میری اولاد کو نہیں ملے گی، یہ فضل ہوا ہے، اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت تیسری چوتھی پشت تک اگر پہلی پشت نے معافی مانگ لی، آگے دوسری پشت کی باری، دوسری نے مانگی ہے تب ملے گی معافی، نہیں تو تیسری پشت سے چوتھی تک سزا ملے گی۔ اب تو ہم پہ رحم ہی کر دیا گیا ہے، ہم پر فضل ہی کر دیا گیا ہے۔ آمین۔ سنیے جو بات میں بھید کی بات بتانے لگا ہوں، جملہ سنیے، خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے خدا موسیٰ پر ابر کے ذریعہ سے ظاہر ہوا، اپنے نام کا اعلان کیا، خداوند خداوند رحیم، مہربان، قہر کرنے میں دھیما۔ آمین۔ قہر کرنے میں دھیما، قہر بھی کرتا ہے پھر اپنے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جب معافی مانگتے ہیں۔
मगर क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह ने भी एक ऐलान किया, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। आइए इस बात की जोर बताए हालेलुया। यहाँ पर तो अबर में सोकर मूसा पर ऐलान किया जा रहा है, खुदावन खुदावन रहम करने वाला, मगर क्रॉस के ऊपर तो पूरा ही रहम कर दिया। उस वक्त तो गुस्से में आता मगर धीमा, गुस्सा किया, माफी मांगी, माफ कर दिया। अब तो मसीह के जरिया से भाइयों मसीह ने इस क्रॉस के ऊपर अनाउंसमेंट कर दिया, ऐ बाप इनको माफ कर दिया। अब पूरा फजल कर दिया, अब कहर नहीं किया हम पर, हमें भाई माफी कर दिया। आमीन। उसने लहू जो बहाया है, उसने जो ऐलान वहां पर क्रॉस पर किया है, तमाम हुआ। आमीन। तमाम चीज पूरी हो गई है। ये फजल जो हुआ है, ये भाइयों कमाल का फजल हुआ है। हालेलुया। हमें माफी मिल गई है, हम पर रहम हो गया है। खता करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, हमें लगा लेता है गले। कोई लगाता है नापाक चीज को। हम गंदे लोग, खुदा से दूर लोग गुनाह करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, वो रहम कर देता है, हमें गले लगाने के लिए तैयार रहता है। जिस हालत के अंदर भी आ जाए, वो हमें हमेशा गले लगाने के लिए तैयार रहता है। कितना प्यारा खुदा, जिसकी हम बंदगी नहीं कर पाते। खुदा ऐलान करता है और उसके सामने से गुजर रहा है, अपने नाम का ऐलान कर रहा है। इजराइल के लोगों ने भाइयों उसकी बेइज्जती की, खुदा मार देना चाहता था, फिर मूसा के जरिए से रहम कर दिया। और फिर लिखा है रहम करने वाला और मेहरबान है। आगे बोलिए क्या लफ्ज है? खुदा मेहरबान है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है सदूम अमूरा के इलाका के अंदर लूत था, उसके घराने पर मेहरबान हो गया। लिखा है कि उन इलाकों को तबाह करने लगा खुदा। गुनाह बदी इस कदर बढ़ गई है, माफी का कोई चांस ही नहीं, कोई माफी मांगने वाला है ही नहीं भाई। वो हालांकि मूसा शिफायत कर रहे हैं, खुदावंद अगर 50 लोग हों तो क्या तू माफ कर देगा, उस इलाका को तबाह नहीं करेगा? नहीं बनाऊंगा। 40, 30, 10 लोग, खुदा के 10 लोग भी होंगे, माफ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये आदत ही कोई 10 मेरी बंदगी करने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर गुनाह के अंदर, गुनाह की लज्जतों के अंदर लोग मगन थे। कोई खुदा का खौफ नहीं, डर नहीं, उसके रहम, उसके नाम का कोई खौफ नहीं, इज्जत नहीं, खुदा की कोई ऑनर नहीं हो रही। खुदा ने आग बरसाई वहां पर, गंधक की आग जलाकर राख कर दिया उन इलाकों को, उन लोगों को हलाक कर दिया। मगर लिखा है वहां पर लूत था, उसका खानदान था, बीवी भी दुनियादार। फरिश्तों ने खींचा बड़ा, पीछे नहीं मुड़ के देखना, उन्हें पीछे ही मुड़ के देखे, उत्थे नमक दस दो गाने का फिर इतने ही होया, बस नहीं होया। लिखा है खुदा ने फरिश्तों के जरिए से उन्होंने जब लेट हुए, तो भाई आग बरस रही है, मर जाओगे। ढीठ लोग होते हैं ना, सुस्त लोग, सुस्ती से स्लो चल रहे हैं, और अगर के चलो, फरिश्तों से हुक्म, फरिश्तों को हुक्म दिया खुदा ने, और इनको खींच के लेकर जाओ इस इलाके से बाहर। फरिश्तों ने खींच कर उनको बचाया। ये मेहरबानी उन पर हो गई, उनकी जिंदगी बच गई। भैया आज हमें भी फरिश्ते खींच रहे हैं, ईमानदार कलाम के जरिए से खींचते हैं आपको। बच जाओ, गुनाहों का इकरार करो, वरना खुदा स्लो एंड एंगर है, कहर करने में धीमा है। और अब तो अपने बेटे के जरिए से पूरी दुनिया पर रहम कर दिया है, पूरी दुनिया के लिए। वो तो इजराइल के लिए था ना, हम पर तो पूरी दुनिया के लिए खुदा ने रहम किया। मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी दुनिया बच गई है। इसलिए हमें खुदावन की नाम से वाकिफ होना चाहिए। खुदा की जात उसके नाम से जाहिर होती है, इसलिए यहोवा को जानिए, एलोहीम को जानिए, आई एम दैट टाइम को जानिए, मैं हूं सोने भेजा है, इसको जानिए। खुदावन को जानिए, मालिक को जानिए। ज़बूर के अंदर लिखा है मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावन है। आइए खुदावन के जलाल के लिए जोर देकर आगे बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आगे बंद कीजिए। मुबारक